نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بے انتہا فضل اور احسان فرمایا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جن مواقع کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکیں. بس چنانچہ ان مواقع میں ایک موقع جمعہ کے دن کا بھی ہوتا ہے کہ جو بہت فضیلت کا دن ہے، بہت اہم دن ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر ہفتے کی عید کہا گیا ہے. یہ دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو بطور تحفے کے عطا فرمایا ہے. اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا پل رکھا ہے کہ جس میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے چنا تھا. جیسا کہ آتا ہے کہ پچھلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے لیے یہ اختیار دیا کہ آپ اپنی قوم کے لیے کسی دن کو طے کر لیں کہ جس دن آپ کی قوم کے لوگ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا کریں. تو بس چنانچہ سبھی نے اپنے اپنے اعتبار سے دنوں کا انتخاب کیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی امت کے لیے کوئی دن چن لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس اختیار پر جمعہ کے دن کو چنا اور فرمایا کہ میں جمعہ کے دن کو اپنی امت کے لیے لیتا ہوں، منتخب کرتا ہوں، چنتا ہوں. تو بس چنانچہ کہ وہ مبارک دن ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اختیار پر چنا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، دعا کی قبولیت کی گھڑی رکھی ہے اور ایک خوشی کا دن رکھا ہے. بس چنانچہ اس خوشی کا احترام مسلمان کرتے بھی ہیں کہ جمعہ کے دن اپنے آپ کو فارغ کر کے
اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، نماز جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع لگتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یقیناً جس طرح سے سال میں ہماری 2 عیدیں ہیں اور ان 2 عیدوں پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ویسا ہی اہتمام جمعہ کے دن ہر ہفتے بھی مسلمان کرتے ہیں۔ باقاعدہ جمعہ کا غسل ہوتا ہے، اچھا لباس پہنا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، مسجدوں میں مسلمانوں کی جو ہے بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا عید کا دن ہے، اور خطبے کی بھی مناسبت ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا دن ہے کہ ایسا اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا موقع ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ پھر اتنے سارے مجمع کی پھر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن، کتنا اہتمام حدیث کے اندر اس کا بتایا گیا کہ جمعہ کے دن کی سنتیں، صبح جلدی اٹھو اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے اور بہتر کپڑے پہن کر مسجد میں آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ آؤ، اور وقت پر مسجد آنے کی کوشش کرو، سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن عام طور سے لوگوں کی طرف سے جو سب سے بڑی غفلت ہوتی ہے وہی غفلت ہوتی ہے کہ آخر وقت میں لوگ چلے آتے ہیں، بالکل آخر میں گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہ بس اب جماعت کا خطبے کا وقت ہے، اب چلنا چاہیے، اور پھر اس میں بھی آئے کیا نہیں آئے، کیا رکے کیا نہیں رکے، 2 رکعت نماز جلد بازی میں بھگتے دوڑتے پڑی، کچھ نے خطبہ سنا، کچھ نے تو خطبہ ہی نہیں سنا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے جمعہ کے دن کے اہتمام کی اور جلدی مسجد آنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جلدی مسجد آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے۔ پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بقر صدقہ کرنے کے بقدر ثواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آئے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک بکری صدقہ کرنے کے بقدر ثواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کے بقدر ثواب دیں گے۔ پھر یہ سب سے آخر وقت ہے کہ بس جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر امام کے خطبے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آنا تو ہے لیکن اس ثواب کی فضیلت سے خالی ہوا، تو تاخیر سے آتے ہیں، بہت لیٹ آتے ہیں، خطبہ سنا نہیں سنا، یہاں تک کہ نماز کے جماعت سے آگاہ ہونے کے بھی لالے ہوتے ہیں، آخر میں اتحیات میں آ کے مل رہے ہیں، یا ایک رکعت چلی گئی دوسری رکعت میں آ رہے ہیں، اور بھیڑ کی طرح آئے اور بھیڑ کی طرح بھاگ گئے، تو یہ بڑی ناقدری ہے، بڑی ناقدری ہے۔ جمعے کے دن خاص طور سے مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام کریں، مسجد میں آ کر جلدی آنے کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دین کی بات ہو رہی ہے تو دین کی بات کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ نے دین کی بات سننے کا موقع عطا فرمایا، کہ پھر دین کی بات عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔
تو ایک تو کیا جلد از جلد مسجد آنا، اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے بعد میں آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں اور کودتے پھاندتے ایک دوسرے کا سر اگالتے ہوئے کا آگے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مجمع میں کسی کے بھی سر کو پھاند کر آگے مت بھاگا کرو۔ ایسا شخص مجلس کے اصولوں کے خلاف عمل کرنے والا، اور وہ خیر سے محروم ہے، خیر سے محروم ہے، اور اس کی گرفت تک ہو جائے گی۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے پہلے سے آ کر تھوڑی سی جگہ کہیں قریب میں دیکھی اور سروں کو باندھتے ہوئے اگلتے ہوئے اس کو ڈسٹرب کرا، اس کو ڈسٹرب کرا، کودتے ہوئے آگے چلتے بیٹھے۔ تو یہ چیز مجلس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جہاں جگہ مل جائے، اول تو کوشش ہو کہ ہم خود اتنا جلدی پہنچیں، دوسری چیز پھر جہاں جگہ مل جائے وہاں جو ہے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھ جائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش، جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ تو سورۃ الکہف کا اہتمام، اور حدیث کے اندر جو فضیلتیں آئی ہیں وہ فضیلتیں معلوم کر کے جمعہ کے دن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ جس طرح جمعہ کا دن بہت فضیلت والا ہے اور ہفتے کا سردار اور ہفتے کی عید کا دن ہے، اسی طریقے سے پورے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ بہت فضیلت کا، اور 12 مہینوں کا سردار ہے رمضان کا مہینہ۔ بس رمضان کے مہینے کی آمد ہے، بہت خیر کا اور برکت کا مہینہ۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ایمان والوں کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہم سب کی عمروں کو دراز فرمائے کہ ہم سب کو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ اعمال کے ساتھ نصیب ہو جائے، کہ مہینہ بھی مل جائے اور اس میں ہمیں عمل کی توفیق بھی مل جائے۔ اور یقیناً رمضان کی آمد کا کس شدت سے اہل اسلام کو انتظار ہوتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور اس کے استقبال کا اہتمام کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کی آمد کا انتظار فرماتے تھے اور رمضان کے مہینے کی مشتاق ہوتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمر کو دراز فرما کے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام کو رمضان کے مہینے کے استقبال کی تاکید فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا استقبال اس طرح سے کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ مبارک اور مقدس مہینہ بس چند روز بعد شروع ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے اور رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت کے لیے تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ایمان والے آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ان کی زندگی بے اصولی اور بے اعتدالی والی نہیں ہے، بلکہ ہر قدم قدم پر وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جیسے آپ کسی کمپنی میں آپ نوکری کرتے ہیں تو وہاں کے جو اصول ہیں، وہاں کے جو قوانین ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہاں ان کی جو یونیفارم ہے، وہاں جو ان کے ورکنگ آورس ہیں، جو ٹائم کام کرنے کا جو وقت مقرر ہے، پھر کب آپ کا لنچ ہوگا، کب آپ کو یہاں آنا ہے، کب آپ کی چھٹی ہوگی، کیا آپ کا ٹاسک ہے،
کتنا آپ کا ٹارگیٹ ہے اور کس مقصد کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے۔ اگر کمپنی کا وہ ورکر اپنی کمپنی کے ان اصولوں کو فالو کرتا ہے، بہت دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پنچوالٹی کے ساتھ اگر اپنا کام کرتا ہے تو پھر پروموشن ملتا ہے۔ پتہ چلا آج جس پوسٹ پر جوائن کیا تھا 2 سال بعد 3 سال بعد جو ہے کام اچھا کیا تو آگے پروموشن ہو گیا، سیلری کے اندر انکریمنٹ ہو گیا۔ تو یہ بہتر کام کرنے کی وجہ سے اور جس ڈیوٹی کے لیے رکھا گیا اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ پھر اس ورکر کو، اس کام کرنے والے کو، اس کے ساتھ والے سبھی ساتھی بھی عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس کا جو مینیجر ہوتا ہے، کمپنی کا جو مالک تک ہوتا ہے، اس تک اس کی رپورٹ پہنچتی ہے۔ بعض حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو لے کے بڑے فکر مند لوگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے کس امپلائی کی رپورٹ اچھی ہے، کون محنت اور خلوص کے ساتھ، وہ پرسنلی بھی اس سے جانتے ہیں اس کو، اور وہ اگر کمپنی چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی کہ نہیں، یہ آدمی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو معلوم کرو کیا سیلری بڑھانا چاہتا ہے یا سہولتیں چاہتا ہے، ہم اس کو دیں گے۔ تو یہ پھر اس کا اہتمام اس کے اپنے ڈیوٹی کو اور اپنے کام کو لے کر فکرمند ہونے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے کے تقاضے یہ ہیں کہ پھر اب ہم ایک ڈیوٹی میں آ گئے۔ اب ہمارا پہننا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہمارا ہر کام، اب ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون کون سی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کام کو، ان ذمہ داریوں کو ہم بحسن خوبی ادا کریں گے تو پھر یقیناً اللہ کی طرف سے پروموشن ملے گا، اللہ کی طرف سے پروموشن ملے گا، اللہ کی طرف سے پھر نعمتوں کی میں اور اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا اور خشنودگی نصیب ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا میرے عزیز۔ تو ایمان والے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، جس طرح کا آ گیا، اس کو بجا لانا اور اس کو پورا کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کہ روزہ رکھو، میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ کے اس حکم پر ہمیں جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جب کوئی کام اچھا کر کے دیتا ہے تو پھر اس کا خصوصی اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑی محفل سجا کر جو ہے اس کو تعظیم، اس کو جو ہے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور ایک خصوصی طور پر گھر بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر فخریہ اعزاز دیا جاتا ہے۔ تو روزہ وہ عبادت ہے، روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، کہ روزے کا معاملہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اس کا بدلہ صرف میں ہی عطا کروں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، تلاوت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ذکر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو بھئی روزہ اللہ کے لیے ہے اور یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے لیے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں دوسری عبادتوں میں اور روزے میں فرق یہ ہے کہ دوسری عبادتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لوگوں کو پتہ ہے، دکھ رہا ہے کہ ہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ حج میں گئے ہیں، آپ کے سارے خاندان کو پتہ ہے، آپ کے محلے کو پتہ ہے، آپ کے سب رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ ہاں حج پہ گئے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جس کو آپ نے زکوٰۃ دی اس کو پتہ ہے
صدقہ بھی خاموشی سے دیا جاتا ہے، لیکن صدقہ بھی بندہ جب دیتا ہے تو دینے والے کو، جو لینے والا اس کو تو معلوم ہے، کتنی خاموشی سے اور چھپ کر کرے، لیکن سامنے والا کوئی شخص تو اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں، مسجد میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ روزہ رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہاں روزے سے ہے یا نہیں۔ کوئی پکڑ سکتا ہے؟ آپ ابھی حاجی صاحب کہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور چپکے سے جا کے جو ہے پانی کا گلاس اٹھا کے پی لیں، کس کو پتہ چلے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو روزے کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ چیز چھپی ہوئی، حکمت کو سمجھیے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اللہ اسے چھپاتے ہیں۔ یہ تو ہم انسانوں کی نالائقی ہے کہ ہم چھپی ہوئی چیز کو اور اجاگر کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی برائی ہے، کسی کا کوئی عیب ہے، کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہے، تو جب تک اس کو اجاگر نہیں کر دیں گے، اس کو جو ہے 10 لوگوں کو نہیں بتا دیں گے، تب تک سکون نہیں ملے گا۔ یہ انسانوں کی عادت شریفہ ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ اللہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جو نگاہ ملا رہے ہیں نا، ایک دوسرے سے جو نگاہ ملا رہے ہیں، یہ اللہ کے اسی فضل و احسان اور اسی عادت شریفہ کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، ہمارے عیبوں کو اجاگر کر دے تو ہم نظر سے نظر نہیں ملا پائے۔ میں آپ کے بارے میں جان جاؤں، آپ میرے بارے میں جان جائیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم نے کیا کیا کرتوتیں کر رکھی۔ لیکن یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے اور سنت مبارکہ ہے کہ اللہ جو چیز جتنی ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کو ڈھکاتے بچاتے ہیں۔ تو جب روزے کا معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کو بھی نہیں بتایا۔ نماز کے ثواب کو ڈکلیئر کر دیا، زکوٰۃ کے ثواب کو ڈکلیئر کر دیا، تلاوت پر کیا ملے گا بتا دیا، ذکر و اذکار پر کیا ملے گا، کیونکہ یہ پبلکلی چیزیں ہیں، حج پر کیا ملے گا بتا دیا۔ لیکن چونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک محبت اور لحاظ اور خلوص اور عظمت کا بند رشتہ ہے، جب بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان وہ راز پوشیدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے اجر و ثواب کو ڈھا کے رکھتے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِيَ بِهِ، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اب اس پر میں جو اجر دوں گا وہ مجھے ہی پتہ ہے کس کو کیا ملے گا۔ اور پھر دیکھیے آپ، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دینے والا اپنی شایان شان دیتا ہے، دینے والا اپنی شایان شان دے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ بھائی ایک کروڑ پتی آدمی کسی کو جیب سے نکال کر 2 روپے دے گا تو یہ تو اس کے دینے سے زیادہ اس کی سخاوت سے زیادہ اس کے بخیل ہونے کی علامت ہے۔ اگر وہ جو ہے ضرور دے رہا ہے لیکن اس کے بخیل ہونے پر لوگ اس کو جو ہے کہیں گے کہ بھئی کتنا بخیل ہے کہ کروڑ پتی ہے لیکن دے 2 روپے رہا ہے۔ اور اسی جگہ اگر کوئی غریب آدمی وہ اگر جو ہے مزدوری کرنے والا 2 روپے بھی دے تو وہ قابل قبول نہیں، بھئی اس نے اس کی حیثیت سے دی۔ تو دینے والا اپنی شایان شان دیتا ہے، ایک عام اصول بھی ہے دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، خالق اور مالک ہے، وہ اپنی شایان شان کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ اپنی شایان شان دیتا ہے۔ اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق ہے نا، اور
اس کی سمجھ کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق بھی دیا جاتا ہے۔ بھلے کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن وہ جس کو دے رہا ہے اس شخص کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اس چیز کو کیئر نہیں کرے گا، اس کو برباد کر دے گا، تو پھر وہاں پر بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز تو دو اصول ہے کہ دینے والا اپنے شایان نشان دیتا ہے، اور سامنے والے کی طلب پر، اس کی ضرورت پر، اور اس کی چیز کو ضائع نہیں کرنے کی فکر پر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شایان نشان تو بہت زبردست ہے۔ اب اس میں ہماری طلب بھی ہونی چاہیے، اس میں ہمارے اندر اس چیز کی قدر بھی ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے پر اللہ جو اجر دیں گے وہ تو یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے عوض میں ہم کیا چاہتے ہیں یہ بھی تو ضروری ہے، یہ بھی تو ضروری ہے کہ اس کے عوض میں ہم کیا چاہتے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ، یا جو مل رہا ہے اس کے قدردان ہمیں ہیں یا نہیں کہ اس کو برباد کرنے والے۔ تو اپنے اندر روزے کی قدر بھی پیدا کرو اور طلب بھی پیدا کرو کہ ہمیں اس روزے کے بدلے میں کیا چاہیے۔ اللہ تو اعلان کر چکے ہیں، ایک کامن اعلان ہو گیا ہے کہ روزے دار کو کہ یہ فضیلت ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں کو الگ الگ اعمال والوں کے لیے طے کیا گیا کہ نماز والے اس سے آئیں گے، زکوٰۃ والے اس سے آئیں گے، حج والے اس سے آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے 8 دروازے کھلے ہیں۔ یہ تو ایک عام بات ہے، اب جو کچھ ملے گا وہ اللہ جانتے ہیں، تو کم از کم ہمارے اندر اس کی طلب، اس کی جستجو تو ہو، یا اس کا احساس، اس کی قدر تو ہو، تو یہ بھی چیز پیدا کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق، تمام اہل اسلام کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چند باتیں رمضان کے تعلق سے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں مغفرت کا اعلان عام ہوتا ہے۔ 3 حصے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کی توفیق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کی توفیق ملتی۔ جو لوگ عام مہینوں میں نماز کے پابند نہیں ہوتے، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ سارا سال قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، اور قرآن کو مکمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرض نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، مال خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے توفیق جو عبادت کی مل رہی ہے، علماء فرماتے ہیں یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، ہر ایک پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ بارش وہ برسے کہ چند چھینٹے گرے، زمین کا کچھ حصہ گیلا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ابھی 2-4 روز پہلے پانی آیا تھا، ہلکی پھلکی جو ہے ہلکے پھلکے چھینٹے پڑے، مٹی بھی نیچے کی سوکھی ہے، لیکن موسلادھار بارش برس جائے، موسلادھار بارش برس جائے تو زمین بھی تر اور زمین کے نیچے کا حصہ بھی تر۔ تو موسلادھار رحمت اللہ کی جو موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، یعنی ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو سال بھر نمازوں کے پابند ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، ان کے علاوہ وہ ایک عام طبقہ، عام لوگ جو ہے سال بھر نماز پڑھنے کے پابند نہیں ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہ بھی نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک بار سمجھ آ رہی ہے بات؟ آ رہی نا اچھے سے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خود وہ اہتمام کیے جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے روکنے والا
انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف آنے سے ڈائیورٹ کرنے والا جو مردود اور جو خبیث ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیڑیوں سے جکڑ کر جو ہے اسے قید کر دیتے ہیں کہ اب رکاوٹ پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اب اللہ کے قریب جانے سے روکنے والا کوئی نہیں، اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے قید کر کے جو ہے ڈال دیا کہ اب تو میرے نیکوکار بندوں کو میرے قریب آنے سے رکاوٹ میں اور حائل بننے والا نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کتنا زبردست اہتمام، یہ نظام اللہ کی طرف سے چلایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ گناہوں کے اڈے بند پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سال بھر لوگ جن گناہوں میں ملوث ہیں وہ کیسے بھی کر کے جو ہے نہیں یار اب رمضان کا مہینہ چالو ہو رہا ہے، یہ سب کام بند، جاؤ سب کی چھٹی، سارے ملازمین کو فارغ کر دیتے ہیں، رمضان بعد دیکھیں گے پھر چالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ رمضان کا زبردست مہینہ جس میں ہماری مشق ہو جاتی ہے اور ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک مہینے کی مشق کے بعد بھی پھر وہ گناہوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا کیا نہیں ہو، کیا کیا موقع نہیں ملے۔ تربیت کا ایک مہینہ بڑا زبردست، کسی بھی انسان کو کیا کسی جانور کو آپ ایک مہینہ اس کو دے دیں ایسا تو وہ بھی ٹرین ہو جاتا ہے۔ آپ بقرعید کے موقع پر اپنے گھر ایک جانور خرید کے لاتے ہیں، جہاں سے بھی لائے اس کی جو بھی عادت رہی ہوگی وہ گاؤں میں پلا ہوگا یا شہر میں کسی کے صاف ستھرے گھر میں پلا ہوگا، لیکن 2-4-8 دن میں وہ آپ کے گھر میں جس طرح آپ اس کو رکھتے ہیں وہ ٹرین ہو جاتا ہے، ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ اس کو 2-4-10 بار آپ نے باہر لے جا کے پیشاب کرایا تو وہ جو ہے باہر جا کے یہ باہر ہی پیشاب کرے۔ آپ اس کو جو ہے یہاں تک کہ جانور ٹرین ہو جاتا ہے چند دنوں کی محنت پر کہ پھر وہ جو ہے اس جگہ گندگی نہیں کرتا ہے۔ تو جب ایک جانور چند دنوں کی محنت پر اس طرح سے ٹرین ہو رہا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ذوی عقول بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، ہمیں تو صرف ایک بار بتانے میں ہی جو ہے ٹرین ہو جانا چاہیے تھا ایک بار۔ لیکن کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، اللہ سے توفیق مانگنے کی بات ہے۔ یہ رمضان میں مانگیے اللہ سے یہ توفیق کہ اللہ ہم جو گناہوں کی اور بربادی کی زندگی کو چھوڑ کر جس طرح رمضان گزارتے ہیں ویسی سال بھر وہ ساری زندگی ہماری بنا دیں، ویسا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں اب اللہ کی عبادت کا موقع، اب اللہ کی خوب عبادت، تو رحمت سے مراد ہے اللہ کی توفیق۔ اب رحمت اس مشلدار بارش سے مستفید وہ ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگ جائے، لگ جاؤ اللہ کی عبادت میں، جو جب جیسا بھی وقت جیسا بھی موقع ملے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو رحمت ہے، دوسری چیز بتاؤ نا بھائی، بتاؤ، ابھی بتایا برکت، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنین کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ کتنی کشادگی ہوتی ہے رزق میں، اللہ اکبر، کیا کیا لذیذ چیزیں اللہ نہیں کھلاتے ہیں، کیا کیا نعمتیں ہمارے دسترخوان پر موجود نہیں ہوتی ہیں، کیا کیا اللہ کی پیاری پیاری نعمتیں، کیسے لذیذ فروٹس اور کیسے مشروبات اور دل کو تسکین پہنچانے والی چیزیں۔ آپ ذرا سا دیکھو کہ برادران وطن کے صرف 9 دن کا ایک جو ہے ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے، ہر چیز گوشت پہ پہنچ جاتی ہے، مشکلیں ہو جاتی ہیں۔ عام روٹین میں لوگ فروٹ کھانے والے دیکھتے ہیں کہ یار فروٹ کا جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کتنی کثرت ہوتی ہے، کتنی کثرت ہوتی ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا معتدل، کیا متوسط، کیا ہائر کلاس، کیا مڈل کلاس، کیا لوور کلاس، اللہ کا فضل دیکھو، غریب سے غریب انسان بھی کسی چیز کے لیے نہیں ترستا، کسی چیز کے لیے نہیں ترستا،
کیسی بہتات، کیسی فراوانی، کیا کیا برکتیں اللہ نے دکھائیں، کیا کیا برکتیں اللہ نے. اور سحر کا وقت، سحری کے وقت کوئی گمان نہیں کر سکتا ہے کہ رات کو 4 ساڑھے 4 بجے کوئی بہترین قورمہ کھائے گا، کوئی ربڑی کھائے گا، کوئی مٹھائی کھائے گا، کوئی سیب کھائے گا، کوئی تربوز کھائے گا، کوئی آم کھائے گا، کوئی دودھ اور لسی پیے گا. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ مالدار سے مالدار کیوں نہیں ہو، جو رمضان کی جو شیڈولز ہیں، رمضان کی جو ترتیبات ہیں، آپ ان کو عمل میں لا ہی نہیں سکتے. آپ چاہے کروڑپتی ہو، آپ بھی سوچیں گے کہ بھیا بس کرو، 8 دن سے گوشت کھا رہے ہو یار، 8 دن سے ربڑی کھا رہے ہو، بس کرو، لیکن رمضان میں نہیں کھاؤ. طبیعت بھی نہیں اگتا ہے، معدہ بھی ساتھ دے رہا ہے. کھائیے رمضان کی طرح لذیذ پکوان، بہترین چیزیں. 4 دن میں اگر حالت خراب نہیں ہو جائے، پورا ڈائجیشن بگڑ جائے، لیکن رمضان میں دیکھو، ٹھنڈا بھی کھا رہے ہیں، گرم بھی کھا رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، پکوڑا بھی کھا رہے ہیں، ٹکیاں بھی کھا رہے ہیں، کیلا بھی کھا رہے ہیں، ساری چیزیں، اور میرا سب کو ڈائجسٹ کر کے جو ہے اسٹرانگ اور انرجیبل بنا. بھائی جان بڑا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ بس قریب جو ہم سب کو نصیب فرمائے رمضان کے بھجیے پکوڑے، لیکن روزوں کے ساتھ. روزہ رکھا ہے تو ساری چیزوں کی نظر، اور یہ تو اللہ اس حقیر دنیا میں دے رہا ہے کہ جس کی کوئی قدر نہیں اللہ کی نگاہ میں، کوئی قدر نہیں اللہ کی نگاہ میں. تو وہ جو جگہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے جنت، اس میں کیا ملے گا اور کیسا اللہ نے تیار کر دیا. تو فرمایا کہ برکتوں کا نزول، سب نئے کپڑے بنوا رہے ہیں. ایک امیر آدمی بھی، ایک غریب آدمی بھی، سب کہاں سے آ جاتا ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ اہتمام کرواتا ہے، بس اللہ ہی جانے. یقیناً اللہ ہی اس قوم کو، اس مسلمانوں کو اللہ اپنے فضل و احسان سے کتنا نواز رہے، اللہ ہی جانے. ساری قومیں جو ہے خرچہ کرنے کے موقع پہ پیچھے آ گئی. دیکھ لو آپ سبھی کے تہوار دیکھ لو، لیکن اللہ کا فضل و احسان دیکھو کہ ہم جو ہے وہ قربانی کرنے والے جو ایک کر رہے تھے، اللہ نے حیثیت بنا دی کہ 2 کرنے لگے. جن گھروں میں نہیں ہو رہی تھی وہ بھی اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. لوگوں کی زکوٰۃ کی رقمیں مال بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی ایک ایسا شخص بتاؤ مجھے کہ جو زکوٰۃ دیتا تھا وہ آج کنگال کھڑا ہو. اللہ ہر سال اضافہ کر دیتے. کیسی برکتوں کا نزول. اور اگلی تیسری چیز ہے کہ مغفرت عام. آ جاؤ، کیسے بھی ہو آ جاؤ، بس ایک بار آ جاؤ، ایک بار آ جاؤ، کیسے بھی ہو آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی کے گناہوں. پیدا کرنے والی ماں بھی راضی ہونے میں وقت لگاتی ہے نا. اماں آپ سے ناراض ہو گئی، دل دکھا دیا، تو تھوڑا وقت لگتا ہے ان کو بھی بنانے میں. ان کے بھی ہاتھ پیر دبانے پڑتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے. آپ تو ماشاء اللہ سبھی فرما بردار ہیں، کبھی زندگی میں اس کی نوبت ہی نہیں آئی ہوگی. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ پیدا کرنے والی ماں بھی تھوڑا سا خوش ہونے میں اور راضی ہونے میں وقت نہیں تھی، لیکن اللہ قربان جاؤ. یوں نہیں فرمایا حدیث کے اندر کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اگر کوئی جھوٹے دل سے بھی آ گیا، کسی نے جھوٹے دل سے بھی ہاتھ اٹھا لیے، کسی نے اپنی تکلیف میں بھی آنسو گرا دیے، رونا نہیں آیا رونے کی شکل بنا لی، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ رب کریم معاف فرما، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف. ایسی مغفرت عام، ایسی مغفرت عام. اور پھر اگر ان نعمتوں سے کوئی محروم رہ جاتا ہے، یقیناً کوئی بدقسمت ہی ہوگا کہ جو ان نعمتوں سے محروم رہے گا، جو ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا.
تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں کہ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تمہیدی گفتگو تھی، آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیے اور یہ عزم کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے رمضان کو ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاریں گے، ہم پابندی کے ساتھ روزے رکھ کے گزاریں گے، ہم تراویح کا اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔